السلام علیکم 11th کلاس کے بچوں. ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر. کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو بنانا ہو رہا ہے. آج ہم 11th کی فارسی کی نصاب کی دوسری نظم چشمہ و سنگ پڑھنے جا رہے ہیں. بچوں، آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا ہوگا. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. بچوں، چشمہ و سنگ، سنگ یعنی پتھر، چشمہ جو پانی کا ہوتا ہے اور پتھر. اس نظم میں جو ہے ملک الشعراء محمد تقی بہار یہ شاعر ہیں اس نظم کے، اور ٹوٹل جو ہے اس نظم میں 9 اشعار ہیں. ٹوٹل کتنے اشعار ہیں؟ 9 اشعار ہیں. اور ان 9 اشعار کا ہم ترجمہ آپ کو کر کے بتائیں گے اور اس کی ایکٹیویٹیز حل کر کے بتائیں گے. تو اس کی تمہید پڑھ لیتے ہیں. بچوں، فارسی زبان کی قدیم روایت رہی ہے کہ شعراء اپنی نظموں میں کہانیاں بیان کرتے ہیں اور بیشتر شعر ان منظوم کہانیوں سے سبق آموزی کا کام لیتے رہتے ہیں. چشمہ و سنگ بھی ایک نصیحت آموز منظوم کہانی ہے. دراصل ملک الشعراء بہار نے اپنی بہت سی نظموں کے ذریعے قوم کو بیدار کرنے اور انہیں بے حسی کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کی. یہ نظم بھی انہی میں سے ایک ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک جوش اور ناقابل بیان یقین پیدا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے عوام کو بھی اس سے سبق ملتا ہے. تو یہ نظم جو ہے ہم کو بچوں کیا کرتی ہے، ایک واقعے کے ذریعے، ایک نصیحت کے ذریعے ابھارتی ہے. جیسے ملک الشعراء نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں بے حسی سے نکالنے کے لیے اس منظوم نظم کا استعمال کیا ہے. ہاں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا تقنطوا برحمت اللہ. اس نظم کا خلاصہ ہے لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی جہاں خواہش ہوتی ہے بچوں وہاں راستہ ضرور نکل آتا ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، جسے ہم کہتے ہیں. جیسے پتھر ہزار راہ کی مشکل بنے تو کیا، ہر مسئلے کا حل تو میری ٹھوکروں میں. ہاں، اور ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے نا، آج نہیں تو کل ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ ہر سفر کا حسن ہوتی. جب ہم مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکلات حل ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم مشکلات راہ میں آئی اور ہم راہ چلنا ہی چھوڑ دیں گے اور مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے تو یہ تو ہم میدان چھوڑ دے رہے ہیں. تو مسائل کو حل کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. جہاں خواہش ہوتی ہے وہاں راستہ اللہ پاک ضرور نکال دیتے ہیں، چاہے حالات تو ہم کو مخالف لگ رہے ہوں. ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا تندوہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی الٹی جو ہوا آتی ہے انسان کو ایسا لگتا ہے اس کو کہ وہ پیچھے لے جا رہی ہے، بٹ وہ تو اس کو آگے لے جاتی ہے. تو وی شوڈ ایکسیپٹ دا چیلنجز اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو سالو دا پرابلمس. بیکاز if we have determination, if we have courage, if we have perseverance، اگر ہمارے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، استقلال ہے، تو ہم بڑی سے بڑی مصیبت کو جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. اللہ نے دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ ہر مشکل کو، پریشانی کو فیس کرے. ہے نا. ہاں، یعنی ہندی میں کہتے ہیں نا، یا تو بھاگ لو یا بھاگ لو. یا تو اس کے ساتھ جڑ کے آپ اس کو حل کرو یا بھاگ جاؤ. تو کہاں تک انسان بھاگے گا؟ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے تمثیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بڑے چشمے کا مقابلہ کرتا ہے اور آخرکار اس سخت پتھر میں راستہ، جو چشمہ ہے وہ سخت پتھر میں راستہ بنا ہی لیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا. چلیے دیکھتے ہیں نظم کو. شاعر جو ہے اس میں ملک الشعراء
تقی بہار 9 دسمبر 1886 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد کاظم صبوری کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ خطاب بہار کو عطا کیا گیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ تحریک مشروطیت سے وابستہ ہوئے۔ اس کے لیے انہوں نے روزنامہ خراساں، نوبہار اور دانشکدہ جاری کیا۔ وہ حزب دموکرات ایران کی صوبائی کمیٹی کے ممبر ہوئے۔ بہار نیم سرکاری اخبار ایران کے مدیر بھی رہے۔ بہار علمی و ادبی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے۔ کئی بار انہیں مجلس یعنی پارلیمنٹ کا رکن بھی بنایا گیا، مجلس پارلیمنٹ یعنی ایم پی بنایا گیا۔ وہ چند ہی مہینوں کے بعد ایجوکیشن منسٹر بھی رہے، لیکن صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا پڑا، جہاں 1951 میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو بہار کی جو شاعری ہے اس پر سیاسی و سماجی رنگ غالب ہے۔ ہاں، وہ پولیٹیکل جو ہے انالیسس کرتے ہیں اپنی پوئٹری میں، اور ان کا لہجہ بہت ہی کرٹیکل ہوتا ہے، تلخ اور شدید ہوتا ہے۔ تو اس شدید لہجے میں ایران کی ماحول کی خرابی کے خلاف ان کے احساسات کا پتہ چلتا ہے، اور جدید شعراء کی فہرست میں بہار کو ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ وہ زبان و بیان پر استادانہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا شاعر کی لائف سے کہ شاعر جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، وزیر تعلیم بھی تھے ایران کے، لیکن ان کی زبان سیاست کے لیے بہت سخت تھی، اور سیاست کے سوالات کا جوابات وہ اپنی شاعری سے دیتے تھے۔ تو اچھی بات ہے بچوں، ایک شاعر جو ہے اگر سیاست میں ہونے والی برائیوں کو اپنی شاعری سے ختم کرتا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک دور میں علامہ حالی نے، ہے نا، مولانا حالی نے قوم کی برائیوں کو اور قوم کی پریشانیوں کو اور قوم کی ناکامیوں کو جو ہے مسدس حالی میں بیان کیا تھا۔ تو ہر دور میں مسائل کو حل کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ تو کئی ادوار ایسے گزرے ہیں جہاں پر شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے اس دور کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھ لیجیے، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اردو میں۔ یہ ایک سبق آموز منظوم کہانی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دن ایک چشمہ کوہسار سے جدا ہوا، ایک پہاڑ سے جدا ہوا۔ راستے میں اسے ایک پتھر ملا، جو پتھر اس چشمے کا راستہ روک رہا تھا، یعنی اس سے پانی اس کا اڑ رہا تھا۔ اس چشمے نے پتھر سے کہا، ارے بھائی پلیز مہربانی کر کے مجھے گزرنے کا راستہ تو دو۔ لیکن چونکہ پتھر نہایت سخت دل تھا، سنگ دل تھا، اس نے چشمے کی درخواست کو ٹھکرا دیا۔ چشمہ اس کے جواب سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ بات ہے خاص اس میں، ہے نا، یعنی جو لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو آخرکار کوشش میں کامیابی مل جاتی ہے، اور پتھر توڑنے کی کوشش میں وہ لگ گیا۔ تو بڑی جدوجہد کے بعد اس نے پتھر کو توڑ کر راستہ بنا لیا۔ خلاصہ کلام یہ بچوں کہ انسان کوشش سے ہر چیز پا سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ کام کرنے والا بنے اور اچھے کی امید رکھے، کیونکہ نا امیدی موت کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے کام میں استقلال ہونا چاہیے، جس سے اس کی تمام مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو چلیے، ہم نے اس نظم کے خلاصے کو بھی دیکھا اور شاعر کے تعارف کو بھی دیکھا، نظم میں کہ جو ہے پس منظر بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ چلیے دیکھتے ہیں نظم چشمہ و سنگ۔ جدا شد، جدا ہوا، یکے ایک چشمہ پانی کا، از کوہسار پہاڑ سے ایک پانی کا چشمہ جدا ہوا، نکلا۔ رہ یعنی راستہ، گشت ناگا، بسنگے دوچار۔ ناگا کہتے ہیں اچانک، اور رہ کہتے ہیں راستہ۔ راستے میں وہ ایک سنگ یعنی پتھر سے، دوچار یعنی ٹکرایا، وہ چشمہ راستے میں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ جدا شد یکے چشمہ از کوہسار، برہ گشت ناگا بسنگے دوچار۔ پہاڑ سے ایک چشمہ جدا ہوا اور راستے میں اچانک وہ ایک پتھر سے ٹکرایا۔ اوکے، اس کے بعد دوسرا شعر ہے، بنرمی چنی گفت باسنگ سخت، کرم کردہ راہ دہے نیک بخت۔ ہاں، بنرمی، بڑی نرمی سے، چنی گفت، اس نے کہا، باسنگ سخت، اس نے سخت پتھر سے نرمی سے کہا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، نرم اور سخت دونوں ایک دوسرے کے
متضاد الفاظ ہیں، الٹ ہیں، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کی مثال بھی ہو سکتا ہے نا، اینٹیتھیسس۔ کرم کردہ راہ دے نیک بخت، اس نے کہا اے نیک بخت، اے اچھے کرم کر، مہربانی کر، مجھے راہ راستہ، دہ یعنی دے، ہاں مہربانی کر کے اے نیک بخت مجھے راستہ دے۔ اس نے سخت پتھر سے نرمی سے کہا کہ اے نیک بخت مہربانی کر کے مجھے راستہ دے۔ گراں سنگ تیرا دل سخت سر، زدش سیلے وہ گفت دور پسر۔ ہاں تو یہاں پہ سنگ تیرا کہتے ہیں گہرے رنگ کے پتھر کو، سنگ تیرا یعنی گہرے رنگ کا پتھر، وہ سیاہ بھاری اور سخت دل پتھر تھا، گراں سنگ، گراں یعنی بھاری، سنگ یعنی پتھر، سنگ تیرا یعنی گہرے رنگ کا پتھر، دل سخت، اس کا سخت دل تھا، ہاں سر۔ تو اس سیاہ بھاری اور سخت دل پتھر نے کیا کیا، بجائے اس کی درخواست کو قبول کرنے کے لیے زدش کہتے ہیں مارنا، ہاں سیلے، اسے ایک تھپڑ مار دی، گفت، اور کیا کہا، دور ہے پسر، چل ہٹ اے پسر، چل بیٹا دور ہو جا، اپن بولتے نا چل بیٹا دور ہو سرک، ہے نا، ہاں اے بیٹے چل دور سرک، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا اے بیٹے دور ہو جا، پسر یعنی بیٹا۔ اس کو بڑا حیرت ہوئی اس کو، ہے نا، لاسٹ میں آپ دیکھیے پسر کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے نا، تو بہت حیرت ہوئی اس کو کہ میں اس سے میں درخواست کر رہا ہوں اور یہ مجھے مار رہا ہے، اور اسے حیرت یہ ہوئی کہ یہ اتنا کمزور چشمہ ہے پانی کا، اور میں اتنا بڑا پتھر ہوں اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راستہ دے۔ نجمبی دم از سیل زور آزمائے، کہ اے تو کے پیشے تو جنبم زجائے۔ ہاں چوتھا شعر میں کیا کہا گیا ہے، جنبیدن کہتے ہیں حرکت میں آنا، جنبد یعنی حرکت میں، نہ جنبیدم نہیں ہٹوں گا، از سیل زور آزمائے میں تیرے طاقتور سیلاب سے بھی نہیں ہٹوں گا۔ کس نے کہا، یہ پتھر نے، نہ جنبیدم میں نہیں ہٹوں گا، سیل یعنی سیلاب، زور آزما یعنی طاقتور، کہ اے تو کے پیشے تو جنبم زجائے، کہ میں تیرے لیے اپنی جا یعنی جگہ چھوڑ دوں، کہ اے تو کہ میں تیرے لیے، پیش یعنی تیرے لیے، جنبم زجائے کہ تو کون ہے بول، کہ میں تیرے لیے میں اپنی جگہ چھوڑ دوں، کوسچن مارک، ہے نا، ہاں سوال کیا اس نے کہ تیری اوقات ہی کیا ہے کہ میں تیرے لیے، میں اتنا بڑا پتھر ہوں تو اتنا چھوٹا سا چشمہ ہے، تو کون ہے کہ میں تیرے لیے اپنی جگہ چھوڑ دوں۔ نشد چشم از پاسخ سنگ سرد، ہاں پاسخ کہتے ہیں جواب دینا کو، آنسرڈ، نشد چشمے نے پتھر کا جواب جو سن کر، نشد سرد نہیں ہوا، سرد ہونا یعنی ہمت، پست ہمت نہیں ہوا، چشمہ پتھر کا جواب سن کر پست ہمت نہیں ہوا، نشد نہیں ہوا چشمہ، از پاسخ سنگ پتھر کا جواب، سرد مایوس اس کا جواب، پتھر کا جواب سن کر چشمہ مایوس اور کم ہمت نہیں ہوا، ڈسکریج نہیں ہوا۔ بکندن در استاد و ابرام کرد، ہاں ابرام کہتے ہیں منت سماجت کو، ہے نا، منت کرنا، سماجت کرنا، ریکویسٹ کرنا، ہے نا، تو بکندن در استاد و ابرام کرد، ہاں کندن یعنی کھودنا، کندن یعنی کھودنا، ہاں اس سے پست ہمت نہیں ہوا اور اسے کھودنے اور اسے کندن یعنی اکھاڑنے کا اس نے ابرام کر لیا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا، کیا کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، ہاں۔ بسے کند وہ کاوید وہ کوشش نمود، اس نے بہت کوشش کی، کاوید و کوشش نمود یعنی بہت کوشش کی، کزاں سنگ خارا رہے بر گشود، ہاں اور آخر کار اس سنگ خارا یعنی اتنے
سخت پتھر میں بھی اس نے راہ یعنی راستہ گشود یعنی بنا ہی لیا، اور اس نے بہت کاوش کی، کوشش کی، اور چشمے نے آخر کار اس بڑے پتھر میں راستہ بنا ہی لیا۔ تو شاعر کہتا ہے اپنی قوم سے کہ تم بھی جو مسائل کے بڑے بڑے پتھر ہیں تمہارے سامنے، ہے نا، ایرانیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی کوشش کرو تو تم بھی راستے ڈھونڈ سکتے ہو، تم بھی جو ہے راستے بنا سکتے ہو، ہے نا۔ ہاں، علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خدا جمود کی ہرگز مدد نہیں کرتا، تیری زباں پہ یہ ہنگامہ دعا کیا ہے، کہ انسان جمود میں بیٹھا رہے اور صرف دعائیں کرتا رہے اور جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے وہ اسباب کا مکلف بنایا ہے، جب تک ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سارے مسائل حل کر کے دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کو چونکہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہٰذا مسائل کو جو ہے وہ مسائل اور پریشانی کو جد و جہد کے ساتھ جوڑا ہے، امتحان کو پڑھائی کے ساتھ جوڑا ہے، کامیابی کو کوشش کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جو ہے ایک اس کے ساتھ کاؤنٹر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی ہم جتنی تدبیر ہو سکے وہ کریں، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں۔ ہاں، تدبیر کے روشن ذروں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے۔ تو صرف دعائیں کرنا اس سے کام نہیں ہوتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر، حسن تدبیر جو ہے اس کا بھی جو ہے مادہ دیا ہے۔ لہٰذا ہم نے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے ملک الشعراء محمد تقی بہار یہاں پہ کہتے ہیں، وہ اپنے قوم سے مخاطب ہے۔ اگلا شعر ہے، ز کوشش بہر چیز خواہ رسید۔ ہاں، تو کوشش سے ہر چیز تک پہنچے گا، رسیدن یعنی پہنچنا، ہے نا۔ ہاں، تو کوشش سے ہر چیز تک پہنچے گا، ز کوشش بہر چیز خواہ رسیدن پہنچے گا، بہر چیز خواہ کماہ رسید۔ ہاں، کماہ یعنی حاصل کرنا، جسے چاہے گا تو کماہی یعنی جیسی ہے چیز ویسی ہی تو حاصل کرے گا، ویسی ہی حاصل کرے گا، جو چاہے گا تو کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور 8ویں شعر میں کہا ہے، برو کارگر، برو کارگر، برو یعنی جا، کارگر کام کرنے والا بن، باش وہ امیدوار۔ ہاں، جا کام کرنے والا بن، کارگر بن، اور پر امید بن۔ کیسا بن؟ پر امید بن۔ ہاں، آپٹیمسٹک بن، تو کوشش بھی کر اور پر امید بھی بن، کہ از یاس، یاس یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، جز یعنی سوائے، مرگ یعنی موت، نایت ببار کچھ نہیں آتا، کیونکہ مایوسی سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جا اور کام کرنے والا بن، اور امید کا دامت تھام، کیونکہ مایوسی سے سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ہاں، اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو کہا جا اور کام کرنے والا بن، ہے نا۔ ہاں، کیا؟ پر امید بن، آپٹیمسٹک بن، کیونکہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن سے سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ گرت پائیداری است در کا رہا، اگر تو اپنے کام میں پائیدار ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے، کار یعنی کام میں، شود سہل پیشے تو دشوار رہا، تو تیرے مشکل کام بھی، دشوار یعنی مشکل کام بھی، سہل یعنی آسان ہو جائیں گے۔ ہاں، سہل اور دشوار یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ، سہل یعنی آسان، دشوار یعنی مشکل، یہ شعر بھی صنعت تضاد کی مثال ہے۔ تو کہا، آخری شعر میں کہا ہے، مشکلیں ہیں تو ہر سفر کا حسن ہے، کیسے کوئی راہ چلنا چھوڑ دے۔ اگر تو اپنے کام میں مضبوط ہے تو کیا کر، شود سہل پیش تو دشوار رہا، تیرے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اوکے، تو امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کے نظم کیسے سمجھ میں آئی ہے، کیا آپ کو پرابلم رہ گئی ہے، اچھی سمجھ میں آئی ہے، آپ کامنٹ میں جا کر ہم کو ضرور لکھیے، تاکہ ہم کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے آپ کو کیسے پڑھایا ہے۔ اوکے، اس کے بعد بچوں میننگ بھی آپ یاد کیا کیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ میننگ ہے، یہاں پہ ہم نے آپ کو پڑھاتے ٹائم بتائے،
یکے یعنی ایک، کوہسار یعنی پہاڑ، رہ یعنی راستہ، ناگا یعنی اچانک، سنگ تیرا یعنی گہرے رنگ کا پتھر، دوچار گشتن مبتلا ہونا، نیک بخت خوش قسمت، لکی فارچونیٹ، جنبیدن حرکت میں آنا، سیل یعنی سیلاب، پاسخ دادن جواب دینا، ہے نا، ابرام منت سماجت کرنا، اصرار کرنا، انزسٹ کرنا، کندن یعنی کھودنا، سنگ خارا ایک قسم کا سخت پتھر، پتھر کائنڈ آف ہارڈ اسٹون، کماہی یعنی ایز ہی جیسے ہے جیسی ہے، مایوسی کو یاس کہتے ہیں، جز یعنی سوائے، ایکسیپٹ، مرگ یعنی موت، پائیدار یعنی مضبوط، اور سہل یعنی آسان۔ ہر لفظ کا ہم نے آپ کو میننگ بتائے ہیں۔ چلیے اس کی ہم جلدی سے اب کیا کرتے ہیں، پرسش یعنی ایکسرسائز سالو کر دیتے ہیں۔ درج ذیل اشعار مکمل کیجئے، بہت آسان ہے۔ ایک شعر دیا ہوا ہے، بات کا آپ کو لکھنا ہے، گرا سنگ تیرا دل سخت سر، ہے نا، اب آپ لکھیے، ٹھیک ہے، اور پہلے شعر کا مصرع ثانی لکھیے تو دوسرے کا مصرع اولا لکھیے، آپ کو پریکٹس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے پزل کو سالو کرنا ہے نا، کراس ورڈ پزل، باہر چیز خواہ کماہ رسید۔ پزل کو آپ کو سالو کرنا ہے تو اس میں کیا دیا ہوا ہے دیکھیے، ایک طرف سین اور ایک طرف کاف ہے نا، ہاں تو آپ دو لفظ اچھے سے آپ اس کے تلاش کیجئے، ایک کو پتھر کہیں گے اور ایک کو کھودنا کہیں گے۔ تو پتھر کے لیے کیا لفظ ہے بولیے، سین نون گاف، ہے نا، کیا ہوگا وہ، سنگ، یا سے سنگ بھی ہو، سنگ پتھر کے لیے سنگ ہے، اور اگر آپ نے سیلاب کے لیے لیے تو سے یہ لام سیل، ہے نا، ہاں، اور کاف نون دال نون کندن، تو سنگ زیادہ صحیح ہے کیونکہ کاف نون دال نون ہے نا، سنگ آئے گا اور کندن آئے گا اس میں۔ چلیے ہمانی الفاظ ہے نا، سینونیمس لکھنا ہے ہم کو۔ کوشش کے لیے کیا لفظ ہے ہمانی، سعی کرنا، کوشش یعنی سعی۔ تیرا، تیرا کہتے ہیں تاریک کو، سیاہ، ہے نا، اور پسر بیٹا، اس کو فرزند بھی کہتے ہیں، اور سرد کو کہتے ہیں خنک، سرد کو خنک، ہمانی۔ اور ضد، الفاظ کی ضد اپوزٹ، سخت نرم، نیک بخت بدبخت، پائیدار ناپائیدار، سہل دشوار۔ مندرجہ الاشعار کا اپنی زبان میں ترجمہ کیجیے، ہے نا، ابھی ہم نے کیا ہے اس کا ترجمہ، آپ بھی کر لیجئے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے بس ایک کند و کاوید و کوشش نمود، ہے نا، کہ اس نے بہت کوشش کی، آخر کار اس پتھر میں اس نے راستہ بنا ہی لیا، اور اگر تو اپنے کام میں پائیدار ہے تو تیری مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی۔ نظم کا مرکزی خیال اردو یا انگریزی میں لکھیے، تو کیا مرکزی خیال ہے نظم کا، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں کہ انسان کوشش سے ہر چیز پا سکتا ہے، انسان کو چاہیے کہ کام کرنے والا بنے اور اچھے کی امید رکھے، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ موت کا پیش خیمہ ہے۔ انسان کے کام میں استقلال ہونا چاہیے، اور اگر استقلال، ہمت و استقلال ہے تو اس کی ہر کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، اور جہاں خواہش ہوتی ہے وہاں راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ اور لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کوشش کرنا، اور ہر مسئلے کا حل جو کوشش میں ہوتا ہے۔ تو یہ امید ہے بچوں کہ آپ کو چشمہ و سنگ یہ نظم بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ آپ کو پورے ویڈیوز مل سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔